اسلام پر یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم اور ارادے سے ہو رہا ہے، لہذا کافر کا جو کفر ہے وہ بھی اس کے حکم اور ارادے سے ہے، اور مسلمان کو جو اسلام ہے وہ بھی اس کے حکم اور ارادے سے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مسئلہ تقدیر سے متعلق ہے، اور تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے، اور تقدیر پر یہ اعتراض اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ حق تعالی شانہ کی قدرت اور اس کی مرضی کے درمیان میں فرق نہیں ذکر کیا جاتا۔ اگر آپ کسی کمپنی کو بناتے ہیں اور وہاں پر آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو ہم یوں کہیں گے کہ کمپنی کا جو مالک ہے، ادارے کا جو مالک ہے، وہ اس کام کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو قدرت کہا جاتا ہے، لیکن اس کی رضا کے مطابق وہ کام نہیں ہو رہا اس لیے کہ اس کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف وہ کام ہو رہا ہے، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ حق تعالی شانہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی فسادات ہیں اس کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کو قدرت خداوندی کہا جاتا ہے، لیکن یہ جو تمام تر فسادات ہیں یہ اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان فسادات کے پیچھے حق تعالی شانہ کی مرضی شامل نہیں۔ تو پھر کس کی مرضی شامل ہے؟ خود انسان کی مرضی شامل ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ رب العزت نے دو صفات عطا فرما دی تھی، دو صلاحیتیں عطا فرما دی تھی، اچھائی کی اور برائی کی۔ اب ان دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا خود حضرت انسان کے اوپر لازم تھا، اس لیے انسان نے اپنی مرضی کے مطابق یا تو برائی کا انتخاب کیا یا نیکی کا انتخاب کیا۔ اگر وہ برائی کا انتخاب کرتا ہے تو حق تعالی شانہ کی اس میں مرضی شامل نہیں بلکہ خود انسان کی مرضی شامل ہے، لہذا کائنات میں ہونے والے جتنے بھی فسادات ہیں ان تمام تر فسادات کے پیچھے حق تعالی شانہ کی ذات نہیں بلکہ خود حضرت انسان ہے۔